تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ تو نہیں کہہ سکتے لیکن کربلا کے واقعات میں ایک واقعہ لکھا. کربلا میں آج کل ایک زیارت کی جا رہی ہے، اور آج سے مطلب آج نہیں ہے، 100 سال سے، اس سے بھی پہلے سے، مقام علی اکبر. کیونکہ میری مجلس سے پہلے جو نوحہ پڑھا جا رہا تھا اس میں جناب علی اکبر کا ذکر بھی تھا، مقام علی اکبر. تو مقام علی اکبر یہ لکھا ہے کہ یہ بعض علماء نے مقام علی اکبر بتایا. یہ نہیں ہے کہ کربلا میں جو جہاد ہوا تو اس کے بعد وہاں کوئی بلڈنگ بن گئی یا مکان بن گیا اور وہ اب تک چلا آ رہا. اور اس کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، لیکن میں بہت مختصر بیان کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اصل عزاداری تو حسین کی ماں کرتی. اور وہ یہ ہے کہ جہاں یہ مقام علی اکبر ہے، یہی مکان، یہی ایک چھوٹا سا کمرہ یہ تھا، اور وہاں کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون سی جگہ. کربلا میں جو مخصوصی ہوتی اس میں آپ کو معلوم ہے کہ رہنے کا کتنا بڑا مسئلہ ہوتا. اب کربلا بڑا ہو گیا تو ہوٹل بھی بہت زیادہ ہو گیا، اس وقت کربلا بہت چھوٹا تھا. اور مخصوصی کے درمیان جب مخصوصی ہوتی ہے، کوئی چاہے اربعین کی ہو، چاہے عاشورے کی ہو، اور چاہے عرفہ کی ہو، تو وہاں تو پھر ہر قسم کے ہوٹل، ہر قسم کے مسافر خانے وہ سب بک ہو جاتے ہیں، جگہ ہی نہیں ملتی ہے، لوگ سڑک کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں. اس کمرے میں جو آدمی رہتا تھا اگلی صبح کو مرا ہوا پایا جاتا تھا. یہاں تک کہ خود وہ مالک مکان جو تھا، جس کا وہ مکان تھا، اس نے وہ کمرہ رینٹ پہ دینا بند کر دیا تھا کہ جو وہاں سوتا ہے، آتا ہے زائر، وہ رینٹ پہ اس نے لیا، مگر ایک رات بھی نہ رہ سکا، اگلی صبح کو مرا ہوا پایا گیا. ایران کے کوئی بہت بڑے عالم، اب چونکہ میں تو مرجعیت کے لیول پہ جا کے بات کرتا ہوں اس لیے اس لیول کے تو نہیں، لیکن ایک بڑے عالم جو سید بھی تھے. اور یہ ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ جو واقعاً سید، واقعاً سے مطلب یہ ہے کہ جن کا پورا فیملی ٹری شہزادی تک، وہ سب شہزادی کے محرم، یعنی شہزادی ان کے سامنے آئیں گی تو حجاب کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اگر شہزادی کی خدمت میں جائیں گے تو شہزادی ان سے حجاب نہیں کرے گی. اچھا، اب یہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن چونکہ واقعے میں ذرا سا کوئی ایسا ذکر ہونے والا ہے تو بجائے اس کے کہ بعد میں کوئی اعتراض کرے، میں نے کہا شروع میں اس کو ذرا واضح کر دوں. تو ایک غالباً اربعین کا موقع تھا یا عرفے کا، کربلا کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہیں، رہنے کی کوئی جگہ خالی نہیں ہے، صرف یہ کمرہ خالی. اور وہ بھی اس لیے خالی ہے کہ مالک مکان کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں رسک لینے کو تیار نہیں. اب یہ بہت تھکے ہارے بہت دور سے آ رہے ہیں، اور ان کو کسی نہ کسی کمرے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ وہ اپنا بستر بچھا کے آرام کرے. انہوں نے مالک سے کہا کہ ذمہ داری میری، تم سے کوئی آگے سوال نہیں کرے گا. اس نے کہا لیکن میں گھبراتا ہوں. کہا نہیں گھبراؤ نہیں. اور اگلی صبح کو جب ہر ایک کو توقع تھی کہ یہ بھی مر چکے ہوں گے، جب نیکسٹ مارننگ آئی تو یہ اپنے اس رینٹڈ کمرے سے باہر تو آئے، لیکن عجیب ان کی حالت. لوگوں نے پوچھا کیا گزری؟ کہا کہ جب میں رات کو سویا تھا تو آدھی رات کے بعد میں نے دیکھا میری دادی فاطمہ اس جگہ پہ آ گئی اور اس طرح سے رو رہی، اس طرح سے گریا کر رہی کہ کلیجہ پھٹ گیا، میرا ہارٹ فیل ہونے لگا. اور میری سمجھ میں آ گیا کہ اس سے پہلے جو لوگ رات کو یہاں آتے تھے اور مر جاتے تھے وہ اس گریے اور ماتم کی وجہ سے مر جاتے تھے. تو میں نے اپنی دادی سے پوچھا کہ دادی یہ کون سی جگہ؟ کہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا اکبر گھوڑے سے زمین پہ برچھی کھا کے گرا تھا. مقام علی اکبر کی ایک مختصر سی میں نے تاریخ بتائی، لیکن اصل بتانا یہ کہ گریا کرنے والی اور عزا کی صفحے عزا بچھانے والی تو شہزادی کونین. اب یہاں سے ایک رت میں لائیے جو میں اکثر تفصیل کی مجالس میں بتاتا ہوں، آج تفصیل کا موقع نہیں ہے. اور رت کیا؟ وہ یہ ہے کہ اسلام کو پروٹیکشن ملے گا غدیر سے، غدیر کو پروٹیکشن ملے گا امام حسین کی عزاداری سے، جس نے عزاداری پہ اٹیک کیا، جس نے عزاداری کو کم کرنے کی کوشش کی. وہ جملہ میں جو آدھا میں نے کہا اس کو کمپلیٹ کروں کہ کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ چاہے، اب میں وہ لفظ دوبارہ نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا جو صدقے کے لیے میں نے کہا، چاہے غلط طریقے سے صدقہ دیا ہو، قبر میں جواب دینا ہے، قیامت میں حساب دینا ہے، یہاں پہ بینیفٹ ملیں گے. عزاداری کرنے والے کو بھی میں نے کبھی پریشان حال نہیں دیکھا ہے. ایک بار حسین کے لیے سارے آنسو بہا لو، تمہارے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، عزاداری پہ خرچ کیے جانے والے رقم میں کبھی کمی نہ آنے دیجیے گا، اس میں اضافہ ہی کرتے رہیے گا. آپ کے ذہن میں کبھی خیال نہ آ جائے کہ یہ عزاداری تو ہو ہی رہی ہے، ہر ایک کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، تو اگر ہم نہ کریں اس سال تو کیا ہوگا، یہ پیسے ہم کہیں اور خرچ کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا اتنے بڑے بینیفٹ سے آپ اپنے آپ کو محروم کریں گے. موضوع ذرا سا بدل رہا ہے، میں جلدی سے اصل موضوع پہ آ جاتا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ اسلام کو بچانا ہے تو غدیر کو لینا ہے، غدیر کو بچانا ہے تو عزاداری کو لینا ہے. اسلام کو اس دنیا میں لے کے آئے محمد مصطفیٰ، ان کے مشن کو بچانا ہے تو علی مرتضیٰ کو